احمد خان آپ کا۔ ناظرین واپس لے چلتے ہیں آپ کو لاہور، جہاں پر میاں شہباز شریف اس وقت ریلی سے خطاب کر رہے ہیں۔ نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، السلام علیکم۔ آج اس جلسے میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور میں زرداری صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں، آؤ اور آ کے اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کا موڈ دیکھ لو۔ آج ان کے چہروں کے تاثرات دیکھ لو، تو پھر آپ کو کسی غلط فہمی میں رہنے کی کوئی آپ غلطی نہیں کریں گے، اور رات ہونے سے پہلے آپ ججوں کو بحال کروا کے اپنے خدا اور اس عدالت کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ زرداری صاحب اب مذاق چھوڑ دیں اس قوم کے ساتھ، بہت مذاق ہو گیا۔ آپ نے بھور بن کے معاہدے کے بعد یہ کہا کہ میں ججوں کو بحال نہیں کر سکتا کہ میرے غیر ملکی آقا مجھ سے ناراض ہے، ان کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آپ نے 5 اگست کا معاہدہ سائن کر کے اس کو سیڑھی بنا کر قصر صدارت میں پہنچ گئے، اور پھر یہ سنگین مذاق کیا کہ یہ معاہدہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے۔ زرداری صاحب پھر آپ نے یہ مذاق کیا کہ نواز شریف میرا بڑا بھائی ہے، اور اس بڑے بھائی کو 20 سے زیادہ ججوں سے جو مشرف کے کاسا لیس ہیں اور مشرف کی جوتیاں پالش کرتے تھے، آج تمہارے آپ کے تسمے باندھتے ہیں، ان سے آپ نے نواز شریف کو نااہل کروا دیا۔ سنو زرداری صاحب، پاکستان کا مسلمان مشرقی معاشرہ جہاں پر آپ اپنے سے بڑے کو بڑا بھائی کہتے ہیں، تو وہ تو باپ کی بنا جگہ ہوتا ہے۔ آپ نے بڑے بھائی کو اس طرح اس 20 سے زیادہ عدالت سے نااہل کروا کر آپ نے خنجر گھونپا ہے۔ یہ قوم، پورے پاکستان کے 16 کروڑ عوام آپ کے اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے۔ اور اب ایک اور مذاق کر رہے ہو۔ ایک طرف آج آپ نے مذاکراتی ٹیم بھجوائی ہے جس میں جناب اسود یار ولی شامل ہیں، وہ یقیناً ایک بڑے باصول باپ کے بیٹے ہیں۔ دوسرے ہیں مولانا فضل الرحمان، ان کے والد بھی مولانا مفتی محمود ایک عظیم عالم دین اور مدبر تھے۔ ان کو آپ نے آج رائے بین مذاکرات کے لیے بجوایا۔ میں ان دونوں مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن زرداری صاحب مذاق چھوڑ دیں۔ ادھر مذاکراتی ٹیم بجوائی ہے اور لاہور میں آپ نے گورنر راج لگا کر یہاں پر مویشیوں کی منڈی لگائی ہے، یہاں پر سینٹر وقار کو بھجوا کر آپ نے قومی خزانے کے وسائل یہاں پر لٹا رہے ہیں اور خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ یہ مذاق ہے یا مذاکرات؟ سن لو زرداری صاحب، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں، چاہے آپ ڈبہ پیر کا جبہ پہن کے آ جائے، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ ڈبہ پیر کا آپ جبہ پہنائیں، آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ اس قوم کو آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں۔ زرداری صاحب، آپ تو این آر او کی پیداوار ہیں، ہم این آر او کی پیداوار نہیں، جعلی عدالتوں کی پیداوار نہیں، ہم نے کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا۔ ہمارا قصور کیا تھا؟
हमारा कसूर ये था कि हमने इस मुल्क के, इस सूबे के यतीमों और गरीबों को गले से लगाया। हमने कब्जा ग्रुपों को, उनको नानी याद दिलाई। हमने डकैतों चोरों को नुकेल डाली। और रोटी कपड़ा और मकान, ये नारा आपके बड़ों का था, मगर खुदा के फजल करम से अल्लाह ताला ने ये एजाज नवाज शरीफ को दिया कि इस सूबे में 2 रुपए की रोटी की। बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, क्या हमारा कसूर ये था कि हमने सूबे में गरीब लोगों के लिए, युतमा के लिए, बेवाओं के लिए, जिनके सर पर न छत है रहने को, खुदा की जमीन उनके लिए फर्श का काम देती है और खुदा का आसमान उनके लिए छत का काम देता है। वो गरीब बच्चियां, वो यतीम बच्चे हजारों लाखों की तादाद में, उनके लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मुफ्त दवाइयां अस्पतालों में दी। क्या ये मेरा कसूर था? और क्या इसलिए मुझे आपने जाली जजों से सजा दिलवाई है? क्या ये मेरा कसूर था कि नवाज शरीफ का वो प्रोग्राम 1997 का, जब पंजाब में अस्पतालों में गुर्दों के मरीजों के लिए मुफ्त डायलिसिस होता था, मैंने पंजाब में उस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करके जनरल परवेज मुशर्रफ के मुंह पर तमाचा मारा। आपने उसका साथ दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा था ना कि मेरे पास गरीब गुर्दों के मरीजों के लिए पैसे नहीं है, वो मरते हैं तो मरे। आज पंजाब में हमने उस प्रोग्राम को दोबारा शुरू किया। जरदारी साहब, आपके जजों के पेट में मरोड़ और दर्द की हुई। हमने सूबे में यतीम बच्चों और बच्चों के लिए जिन्होंने लालटेन और दिए के नीचे पढ़कर आला पोजीशन हासिल की, उनके लिए मुफ्त तालीम के लिए अरबों रुपए के फंड रखे। आपको क्यों तकलीफ हुई? हमने इस सूबे के अंदर कब्जा ग्रुपों से जमीनें छुड़वाकर उनके असल मालिकों, यतीमों और बेवाओं को वापस की। आपको क्यों तकलीफ हुई? और देख लिया जब आपने इस गवर्नर को, जो स्याह ऐनके लगाकर पता नहीं क्या कह रहा होता है, क्या बातें कर रहा होता है, उसको तो